پیر کے دن کی عظمت اور برکت جاننے کے لیے چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے پیر کے دن کو کیسے گزارنا ہے، کون کون سے وظائف پڑھنے ہیں اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیر کے دن کی چند تاریخی نسبتیں اور چند خصوصیات ملاحظہ کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، فلسطین غزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کو چند خصوصیات، چند تاریخی نسبتیں پیر کے دن سے جڑی ہوئی بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیر کے دن ہی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا اور آپ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیر کے دن ہی وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اور پیر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت کی دلیل بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ اسی طرح پیر کے دن ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے۔ امت کے اعمال بھی پیر کے دن ہی ہمارے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن ہی آپ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ پیر کے دن مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ پیر کے دن ہی مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ پیر کے دن ہی دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی، اور نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق بدر میں، یعنی کہ میدان بدر میں فتح جو ہوئی وہ پیر کے دن ہی ہوئی، اور پیر کے دن ہی قرآن پاک کی وہ صورت یعنی کہ سورہ المائدہ بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ یہ چند خصوصیات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ پیر کے دن کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بروز پیر طلوع آفتاب کے وقت جب سورج شروع ہو جائے، وقت مقرور نکل جانے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد 10 بار استغفار کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں، اور 10 بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح جو پیر کی رات یعنی کہ شب پیر 4 رکعت نماز پڑھے، پھر پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 20 بار سورہ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ اور 30 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور چوتھی رکعت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ اور 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جیسے سلام پھیر دے تو 75 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر اپنی اور اپنے والدین کے لیے 75 مرتبہ ہی استغفار کرے اور اپنی حاجت کو طلب کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ پیر کے دن ایک مخصوص عمل ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں 15 مرتبہ سورہ فاتحہ، 15 بار ہی سورہ اخلاص پڑھے اور 15 مرتبہ ہی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، سلام پھیر کر 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 15 مرتبہ ہی اللہ پاک سے استغفار کریں تو اس کے لیے بڑا عظیم ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک آخرت میں ایک نیکی کو ترسیں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی بھی ہو۔ اب آخر میں جان لیجیے کہ پیر کا دن کیسے گزارنا چاہیے، کون سے خاص اعمال کرنے چاہیے۔ پیر کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ممکن ہو تو پیر کا روزہ ضرور رکھیں، ذکر اذکار کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ یہ چند باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، عمل کرنے سے پہلے کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرما کر آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ السلام علیکہ یا